بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی کہ یہ لڑکا ناپاک ارادے سے میرے کمرے میں داخل ہوا، جس پر عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دینا چاہی۔ عزیز مصر کے غصے کو دیکھتے ہوئے زلیخا نے بادشاہ سے کہا یا تو اسے قید خانے میں ڈال دیں یا اسے دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے معصومانہ انداز میں کہا کہ ہے بادشاہ، یہ عورت مجھے اپنے مکر و فریب سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ چونکہ محل میں تمام لوگ بادشاہ کے زیر سایہ تھے، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کے لیے کوئی بھی آمادہ نہ ہو سکا۔ زلیخا چیخ و پکار اور آنسوؤں کے ذریعے بادشاہ کو قائل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا گواہ ہے تو لاؤ، نہیں تو مجھے معلوم ہے قصوروار کون ہے، میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس معجزہ خداوندی کے علاوہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ زلیخا کی خادمہ نے عزیز مصر کے غصے میں اور اضافہ کر دیا جب اس نے یہ کہا کہ ہے بادشاہ سلامت، میں نے اس لڑکے کو زلیخا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اب بادشاہ کے پاس زلیخا کے لیے گواہی موجود تھی، اگرچہ یہ خادمہ مکمل جھوٹ بول رہی تھی، مگر بادشاہ کے لیے اس پر یقین کرنا انتہائی آسان تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، ہے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، میری بے گناہی کا کوئی بندوبست فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی فرمائی اور کہا، ہے یوسف بادشاہ مصر سے کہو کہ میرے پاس بھی ایک گواہ موجود ہے، اگرچہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، مگر میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام فرمائے گا۔ زلیخا کی پھوپھی زاد کا کم سن بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے بچے کو حکم خدا سے کلام کرنے کا کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ بچے نے اونچی آواز میں کہا، اگر اس لڑکے کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کا کوئی قصور نہیں، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے اور یوسف کا کوئی قصور نہیں۔ اس کلام پر تمام لوگ حیران و پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کر آپ کے کرتے کو دیکھا تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ مصر فوراً آپ کی بے گناہی کو سمجھ گیا اور زلیخا سے کہنے لگا کہ بے شک عورتوں کا مکر سب سے بڑا مکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دشمن کے دربار میں بھی سرخرو کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔